الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، نوجوانوں اور خواتین اسلام، اسلامی زندگی میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے اور بہت اونچا مقام ہے۔ ہمارے اندر اخلاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اخلاق بہتر ہوں، اچھے ہوں، تو ایسی صورت میں اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، چاہے ان فائدوں کا تعلق گھر سے ہو یا گھر سے باہر سے ہو، اپنوں سے ہو یا غیروں سے ہو۔ اچھے اخلاق کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا اخلاق عطا فرمایا تھا، اور آپ کی زندگی اخلاق کا، بہتر کردار اور کیریکٹر کا ایک بہترین نمونہ تھی آپ کی زندگی۔ اخلاق کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں جو ایک انسان میں ہونی چاہیے، وہ ساری ہی شکلیں اور صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جمع تھی۔ آپ کے اندر اخلاق کے سارے بہتر نمونے اور شکلیں موجود تھیں، اور آپ کے اخلاق کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کی ہے، اور فرمایا سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی، بے شک آپ اخلاق کے بہت اونچے درجے اور مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ اخلاق میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ آیت اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تمام انسانوں میں سب سے بہتر تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یعنی تمام انسان، جس میں تمام عام انسان اور انبیاء کرام بھی شامل ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ اخلاق، جو بہتر اخلاق کا نمونہ آپ کے ہاں موجود تھا، وہ اور کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے اخلاق کے تعلق سے بیان فرماتی ہیں، اس وقت جب آپ کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص اعمال ہوں گے، چلو معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طور طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب کچھ وہی تھا جو کچھ قرآن میں ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کی ایک عملی اور ایک پریکٹیکل جو شکل ہو سکتی ہے، وہ آپ کی پوری زندگی تھی۔ یعنی قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالکل رچا بسا ہوا تھا۔ آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا،
آپ کا کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کے تعلقات، آپ کے معاملات، بالکل لوگوں کے ساتھ معافی، لوگوں کے ساتھ بردباری، لوگوں کے ساتھ نرمی، لوگوں کے ساتھ تواضع، صبر، شفقت، محبت، عدل، سخاوت، سچائی، امانت، جو بھی اعلیٰ قدریں اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں ذکر کی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں موجود تھیں۔ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں وہ چیزیں نمایاں طور پہ نظر آتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن کریم کی جیتی جاگتی تصویر اور عملی نمونہ آپ کی زندگی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ بعثت کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد، بلکہ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ کے اسی اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر آپ کو امین یعنی امانت دار کا لقب ملا، صادق سچے کا لقب ملا۔ سماج اور معاشرہ کسی کو آسانی سے قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھیے، آپ کتنے اچھے ہوں، کیسے بھی ہوں، 10 اگر تعریف کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ عیب نکالنے والے موجود ہو جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ نے 40 سالہ جو زندگی گزاری، اس 40 سالہ زندگی میں نبوت سے پہلے آپ کو لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے، جبکہ مکے کے لوگوں کے اخلاق، کردار، کیریکٹر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے بگڑے ہوئے لوگ تھے، لیکن انہوں نے آپ کے اخلاق کو، آپ کی امانت داری کو، آپ کی سچائی کو تسلیم کیا، اور مشکل مراحل میں جہاں ان کا معاملہ کوئی حل نہیں ہوتا تھا، وہاں وہ آپ کو پیش کر دیتے تھے حل کرنے کے لیے، اور آپ بہترین انداز میں اس معاملے کا حل نکالتے تھے۔ جیسے حجر اسود کا معاملہ ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، سب قبیلے والے چاہ رہے تھے کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر جہاں وہ تھا دیوار میں، وہاں رکھنے کی فضیلت اور یہ رتبہ اور مرتبہ ہمیں حاصل ہو، اور اس کے لیے باضابطہ لوگوں نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے باضابطہ عہد و پیمان کیا آپس میں کہ اس کے لیے چاہے خون کیوں نہ، خون کی ندیاں کیوں نہ بہہ جائیں، یہ تو ہمارے قبیلے کو فضیلت ملنی چاہیے۔ لیکن جب آپ کے سامنے پھر معاملہ یہ آیا کہ اس کا حل کیسے نکلے، تو یہی بات طے پائی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو حل کرنے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ لوگوں نے یہ طے کیا کہ جہاں بیٹھے ہوئے وہ لوگ، بحث چل رہی تھی ان کی، اور اس سلسلے میں جھگڑا چل رہا تھا، اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ سامنے والا جو راستہ ہے، اس راستے سے جو پہلا شخص ادھر آئے گا، نظر آئے گا، ہماری طرف آتا ہوا دکھائی دے گا، اس کو ہم اپنا جج بنا لیں گے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو ہم لوگ تسلیم کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا ایسا کہ جو پہلا شخص جو ادھر سے نمودار ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہے، یہ تو امانت دار ہے، یہ تو سچے اور اچھا فیصلہ کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے بہترین فیصلہ کیا کہ ایک چادر منگوائی اور اس چادر کو زمین پر پھیلا دیا، اور حجر اسود کو اس کو اٹھا کر اس چادر کے بیچ میں رکھا، اور ہر قبیلے کے لوگوں کو بلایا، ایک ایک آدمی کو، اور کہا یہ چادر کے جو کنارے ہیں، کونے ہیں، ان کو پکڑ لو۔ اور اس کے بعد جب پکڑ کے اٹھایا انہوں نے، اور کہا اس اوپر اٹھاؤ اتنا جہاں اس کو رکھنا ہے، اور خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ اس طرح آپ نے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دیا، پیش کیا آپ نے فیصلہ کرنے میں، ججمنٹ میں، کہ جس سے عربوں، خاص طور سے قریش کے یہاں جو خون کی ندیاں بہنے والی تھیں،
وہ معاملہ تھم گیا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ تمام انبیاء کرام نے اخلاق کی تعلیم دی، سب اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے، چاہے وہ اخلاق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ ہو، مخلوق کے ساتھ ہو، اسی اخلاق کو بہتر بنانے کی دعوت تمام انبیاء کرام نے دی اور اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، جو موطا کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہوئی ہے، یعنی مجھ کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اخلاق کے جو اونچے درجے کا جو اخلاق ہے، وہ اخلاق اس کو میں پورا کروں۔ سارے انبیاء کرام نے اخلاق کی دعوت دی، لیکن اس اخلاق کی کا جو مینار ہے، اس کی جو چوٹی ہے، اس کا جو سب سے اونچا درجہ ہے، جو آخری اخلاق کی شکل ہوتی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ کو اس کو پورا کرنے کے لیے، اسے مکمل کرنے کے لیے، اس کو تمام کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ آپ جیسا اخلاق انسانی تاریخ میں، پوری ہسٹری میں ایسا کوئی اخلاق دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکا جو اخلاق ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اور اسی اخلاق کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نرمی کی تعلیم دی، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کی تعلیم دی، عدل کی تعلیم دی، جہاں مساوات کی ضرورت ہوا مساوات کی تعلیم دی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی، مخلوقات کی خدمت کی تعلیم دی آپ نے، یہاں تک کہ جانور یا اگر کوئی غیر مذہب کا بھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی آپ نے تعلیم دی۔ آپ کے پڑوسی مدینے میں یہودی تھے، ان کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کیا، برتاؤ کیا۔ ان کے ساتھ اگر کوئی عہد و معاہدہ ہوا یہودیوں کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ، تو آپ نے کبھی بدعہدی نہیں کی۔ ہمیشہ اگر عہد و پیمان توڑا گیا تو مخالفین کی طرف سے توڑا گیا، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، باوجود کہ لوگوں نے ستایا، پریشان کیا اور گھسیٹا، آپ پر جو ہے اونٹ کی اوجھڑی تک کیا کیا چیزیں کس طرح ڈال کر ستانے کی کوشش کی، لیکن ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان اور بیعت کیا تھا اس کی آپ نے خلاف ورزی کی ہو، ایسا نہیں ہے، اس کا نمونہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیامت تک کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اخلاق و کردار کا بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اسی اخلاق و کردار کو اپنائیں۔ بطور خاص اہل ایمان کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہمیں اب دائیں اور بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں اور چلاں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاق و کردار کی جو بہتر سے بہتر شکل ہو سکتی ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی احادیث میں مکمل طور پہ موجود ہے، کہیں کسی کمی کی وہاں پر کمی کا کوئی مسئلہ سوال اٹھتا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اخلاق اور کردار کو سنوارنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ توجہ دی ہے۔ آپ صحابہ کرام کے بیچ میں اخلاق کس طرح سنواریں، اپنے کردار کو کس طرح بہتر کریں، اس سلسلے میں انہیں تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم، کہ لوگوں اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تمہاری شکل اچھی ہے یا خراب ہے، تمہارے پاس مال زیادہ ہے یا کم ہے، اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نہ تو اس کو دیکھتا ہے، مطلب کہ اس کی بنیاد پر تمہارے اچھے اور برا ہونے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کیا کہ تم بڑے خوبصورت ہو، تم بڑے مالدار ہو، بڑے پیسے والے ہو، تمہاری شکل و صورت جو ہے لاکھوں میں ایک ہے، اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں خیر یا شر کا فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ رب العالمین کس چیز کو دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جیسا دل ہوتا ہے اسی کا اثر ہمارے اعمال پہ نظر آتا ہے۔ دل میں جو کچھ جیسی سوچ فکر ہوتی ہے اسی کا ریفلیکشن کی شکل میں ہم اپنے عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کا عمل ہوتا ہے، انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے اس کی اسی سوچ کے مطابق اس کے اعمال نظر آتے ہیں۔ اگر اس کی سوچ اچھی ہے تو اس کے اعمال، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ اخلاق، لوگوں کے ساتھ سلوک وہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر دل میلا ہے تو سارے اعمال اسی حساب سے جو ہے ظاہر ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جو رتبہ اور مرتبہ کہ جو ایک دوسرے سے برتر ہوگا آدمی، کہ کس بار کس کا رتبہ اونچا ہوگا، کس کا رتبہ نیچا ہوگا، تو اس سلسلے میں فیصلہ شکل و صورت اور مال کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ دلوں کی پاکی، اللہ رب العالمین کی خشیت یعنی اس کا ڈر، دل میں خوف، اور نیک اعمال کے لیے ہم کتنا کوشش کرتے ہیں، کتنا نیک اعمال کے لیے ہم تیزی سے بڑھتے ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ آدمی یہ اونچے رتبے والا ہے، اونچے مرتبے والا ہے یا نہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا کہ صاحب کس کا جسم کتنا اچھا ہے، کس کا باڈی شیپ جو ہے کتنا اچھا ہے، کتنا اس نے جو ہے جم کر کے ورزش کر کے اپنے آپ کو تندرست، تنومند اور خوبصورت بنا رکھا ہے۔ یہ چیز فضیلت کی چیز نہیں، یہ الگ چیز ہے کہ اسلام میں ایک طاقتور مومن یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، جبکہ اس کی طاقت دین کے راستے میں، صحیح راستے میں استعمال ہو۔ ویسے کمزور مومن بھی اگر ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک اس میں بھی خیر موجود ہے، لیکن اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن کو تندرست ہونا چاہیے، توانا ہونا چاہیے، لیکن انسان یہ سوچے کہ ہماری تندرستی اور ہمارے طاقتور ہونے کی وجہ سے یا ہمارے مال ہونے کی وجہ سے آخرت میں ہم کو بہت اونچا رتبہ مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یا اگر کوئی انسان وہ خوبصورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، ویسے ہر انسان اپنے آپ بہترین سانچے اور ڈھانچے میں بنایا گیا ہے، انسان جیسی شکل و صورت کسی مخلوق کی نہیں ہے، لیکن ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبار سے کم اور زیادہ رکھا ہے، کسی کو بہت زیادہ خوبصورت، کسی کو درمیانی انداز کا، کسی کو کم، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ساری چیزیں بنائی گئی ہیں کہ ہم نے کس کو جو نعمت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے کہنا ہے کہ جو نعمت دے رکھی ہے اس نعمت پہ بندہ کون شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کسی نعمت پہ کچھ کمی ہے تو بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، جیسا بھی بنایا ہے، شکر کا مقام موجود ہے۔ اس لیے دنیاوی چیزوں میں، ان ساری چیزوں میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایسی چیزوں میں ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، چاہے مال و دولت ہو، چاہے صحت تندرستی ہو، خوبصورتی ہو، ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم تو لاکھوں سے بہتر ہیں، اور اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو اس سے ناشکری دل میں پیدا ہوگی۔ لہذا ان ساری چیزوں میں، دنیاوی امور میں
اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، تو ان کو دیکھ کے ہمیں پتہ لگے کہ صاحب ہم سے بھی گئی گزری حالت میں لوگ موجود ہیں، تو اس سے دل کو اطمینان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہماری زبان سے جاری ہوگا، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے کہ فلاں بندہ نماز کا بہت زیادہ پابند ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر اس کو پیدا کرنا ہے۔ فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی ہے، تو اس کو اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرتا ہے، ہم کو بھی خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح دین کے کاموں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے اندر ہمارے اعمال بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ دنیاوی شکل و صورت، مال و دولت، یہ چیزیں فضیلت کی چیزیں نہیں ہیں۔ فضیلت کی چیزیں یہ ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے دل میں ہماری سوچ کیسی ہے، ہماری فکر کیسی ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے اس دین سے کتنی ہمیں محبت ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کیا سوچ ہے۔ تو ان ساری بنیاد پر اللہ رب العالمین انسان کو رتبہ اور مرتبہ دیتا ہے۔ اور اخلاق کی بہت ساری مختلف صورتیں ہیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعدہ کیا ہے، جیسے ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، کہ اخلاق، سچ بولنا یہ اچھا اخلاق ہے، جھوٹ بولنا یہ برا اخلاق ہے۔ آج کل کے زمانے میں جھوٹ تو ہمیشہ بولنے والے رہے ہیں، لیکن آج کل جھوٹ بولنا لوگوں نے جیسے فیشن بنا لیا ہو۔ فون کسی کا آ رہا ہے، بھائی کہاں ہو، پتہ چلا جوگا بائی میں بیٹھے، کہہ رہے شاہین باغ میں ہوں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ بندہ وہ بھی کہیں جوگا بائی میں ہے یا اسی علاقے میں ہے، تو وہ آنا جائے، اس لیے اپنا لوکیشن کہاں بتا دیا کہ ہم شاہین باغ میں ہیں، ہم جو ہے پرانی دلی میں ہیں۔ تو یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں کہ جو اصل حقیقت ہے، حقیقت کے خلاف ہم کوئی چیز بولیں تو یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی بہت ساری شکلیں ہیں، وہ مستقل ایک موضوع ہے۔ تو سچ بولنا اچھا اخلاق ہے، جھوٹ بولنا برا اخلاق ہے۔ اسی طرح سے دین کی باتیں کرنا ایک اچھی بات، لیکن کسی معاملے کو لے کے آدمی کا بحث و مباحثہ کرنا، خواہ مخواہ جھگڑا کرنا کسی معاملے کو لے کے، یہ بری عادت ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ جس سے اکسانے کی کوشش کر رہا ہے کسی موضوع پر، کسی ٹاپک پر، اور ہم خاموش کر رہے ہیں، یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اور جیسے بتایا، جھوٹ بولنا برا اخلاق ہے، سچ بولنا یہ اچھا اخلاق ہے۔ اور تو 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں یا گارنٹی لیتا ہوں۔ جنت کے 3 درجات کا ذکر کیا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شخص کے لیے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس برے اخلاق کو چھوڑ دے تو میں اس کے لیے جو جنت کا نچلا درجہ ہے اس میں محل کی گارنٹی لیتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ اسے محل دے گا، گھر دے گا۔ اور دوسرا اس میں کہا کہ اگر اس برے اخلاق کو کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کا جو درمیانی درجہ ہے اس میں اس کے لیے محل کی ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں۔ اور تیسرے بارے میں سب سے جنت کا جو سب سے اوپر کا درجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کے اندر اگر یہ خوبی پیدا ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کے سب سے اونچے والے درجے میں محل کی گارنٹی لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، کہ میں گارنٹی لیتا ہوں جنت میں محل، جنت کے کس حصے میں؟ جنت کا جو نچلا حصہ ہے
اس میں جو ہے میں محل کی گارنٹی لیتا ہوں کس کے لیے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ جو آدمی بحث و مباحثہ کو چھوڑ دے چاہے حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی کسی چیز کے لیے آدمی کی بحث ہو جاتی ہے، تو گویا کہ اسلام میں اس طرح کی بحث جو ہے جس میں آوازیں بلند ہو، کٹ حجتی ہو، دلیل سے دلیل بے جا باتوں کا آدمی ٹکرانے کی کوشش کرے، نہ وہ اس کی مان رہا ہے نہ وہ اس کی مان رہا ہے، دونوں بھیڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر بحث کرنا چھوڑ دیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کے نچلے درجے میں محل کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اور کیا فرمایا آپ نے کہ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگر کوئی شخص، تو میں اس کے لیے جنت کا جو درمیانی والا بیچ والا درجہ ہے میں اس میں محل کا وعدہ کرتا ہوں، اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، جھوٹ بولنا آسان ہے، لیکن جھوٹ سے رکنا بہت مشکل ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جھوٹ بولنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اونچائی پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان آپ کو کیا کر دو، وہاں سے لڑکا دو، وہ بہت تیزی کے ساتھ لڑکتی ہوئی چٹان کہاں پہنچ جائے گی؟ نیچے آ جائے گی۔ جھوٹ کی مثال ایسی ہے کہ جھوٹ بولنا ایسے ہی آسان ہے جیسے اونچائی سے کوئی پتھر لڑکایا جائے، لیکن جھوٹ کو چھوڑنا مشکل ہے، ایسے ہی مشکل ہے جیسے وہ لڑکتی ہوئی جو چٹان آ رہی ہے اس کو روکنا، بیچ میں روکنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس لیے چونکہ جھوٹ سے رکنا مشکل ہے اور جھوٹ کا تعلق دل سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچ والے درجے میں محل کا وعدہ کرتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں، جو کیا کرے، جھوٹ کو چھوڑ دے، چاہے وہ جھوٹ مذاق ہی میں کیوں نہ بولا جا رہا ہو۔ مذاق میں وہ جھوٹ ہوتا ہے آج کل جو ہے، یا ہمیشہ سے بھی لطیفے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جھوٹی بات جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے چٹکلے پیش کیے جاتے ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن اگر سچائی ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ مانگا، تو آپ نے کیا کہا کہ بھائی جاؤ ان کو اونٹ کا ایک بچہ دے دو، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ کی ضرورت ہے سواری کی۔ تو کہا بھائی جو تمہیں اونٹ دیا جائے گا وہ اونٹ ہی کا تو بچہ ہوگا۔ تو یہ سچا لطیفہ ہے کہ اس سے جو ہے ہنسانے کے لیے، اور جھوٹ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، باضابطہ لطیفے گھڑتے ہیں اور باضابطہ اس کے شو ہوتے ہیں، اور لوگ پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ شو دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو بس تفریح کے لیے ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، اور یہ مقصد جھوٹ بولنا نہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگ پریشان رہتے ہیں ان کو ٹینشن فری کرنے کے لیے، مائنڈ تھوڑا جو ہے ان کا فریش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ اسلام نے اس کا علاج کیا بتایا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر ٹینشن ہے تو کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مطلب صرف سبحان اللہ الحمدللہ یہ صرف نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ہے، اس کے ذریعے ہم اپنے ذہن و دماغ میں، دل میں اللہ رب العالمین کا استحضار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، یہ اذکار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں۔ اب بتائیے بندہ ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہے، بالکل اپنے رب سے وہ قریب ہے، ایسا کہ جیسے اپنے رب کے ساتھ ہے وہ، تو ایسی صورت میں بتائیے اس سے زیادہ کسی کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے؟ جس کو رب کا ساتھ مل جائے، اللہ کا ساتھ مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ تو جب دنیا کی جو ہے، اس کائنات کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا سرچشمہ وہی ہے، وہی سے ساری طاقتوں کا دینے والا وہی ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو بتائیے کتنا سکون، کتنا اطمینان۔
آدمی ڈپریشن کے شکار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا اپنے رب سے رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ جب سارے جتنے بھی راستے ہیں جب بند ہو جاتے، جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے، تب بھی وہ ایک ایسا سہارا ہے جو سب سے مضبوط ہے، سب سے طاقتور ہے، وہ اللہ رب العالمین کا سہارا وہ باقی رہتا ہے۔ تو ایک سچا مومن کبھی جو ہے اس طرح وہ ڈپریشن میں نہیں جا سکتا ہے۔ وقتی سوچ فکر آنا ایک الگ چیز ہے، لیکن جب ایسی صورت ہو اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع ہو، لوٹے پلٹے، اس کو یاد کرے، تو یقیناً اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بحث و مباحثہ چھوڑ دے حق پر ہوتے ہوئے بھی، اس کے لیے جنت کا جو نچلا درجہ ہے اس میں محل کا میں وعدہ لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں۔ اور جو جھوٹ کو چھوڑ دے چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت کا جو بیچو بیچ ہے، بچلا درجہ ہے، بیچ والا درجہ ہے، میں اس میں اس کے لیے محل کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اور تیسری چیز جو ہمارے ٹاپک اور موضوع سے متعلق جو ہماری گفتگو چل رہی وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، کہ میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے سب سے اونچے والے درجے میں محل کی، گھر کی، کس کے لیے؟ جس نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا، یعنی کہ جس کا اخلاق اچھا ہو گیا۔ یعنی ہم بس اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق تو اچھا کر دے، ہمیں تو با اخلاق بنا دے، اور بس دعائیں ہی جاری ہیں، بس اور انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہمارے اخلاق صحیح کر دے گا۔ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں حدیث میں کیا کہا گیا؟ لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو با اخلاق ہی پیدا کیا تھا۔ بچہ چھوٹا ہو تو کچھ نہیں جانتا ہے، سماج، ماحول، معاشرہ اسے بگاڑتا ہے، اخلاق خراب ہوتے ہیں، تو جو خراب ہوئے ہیں، گاڑی خراب ہو جاتی ہے اس کی مرمت ہوتی ہے، اخلاق خراب ہو جائے تو صرف دعا کی جائے گی، بلکہ اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کل بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں جو چلتی ہیں بس وہ پریکٹیکل نہیں ہے، بس کوئی چیز ہمارے کبھی احساس ہوا کہ یہ چیز ہمارے اندر جو ہے یہ غلط ہے، احساس ہوا یقیناً یہ غلط ہے، اس پہ تو ہمیں چھوڑنا چاہیے، تو چھوڑنے کے بجائے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کر دے کہ ہم سے یہ چیز ختم ہو جائے۔ یعنی ہم جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلیں گے، ہم خود سے تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کریں گے، یعنی عمل سے یہی ظاہر ہوتا ہے، ورنہ تو تبدیلی آئے گی انسان کے اندر۔ جیسے آپ کو احساس ہوا کہ بھئی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، آپ چل کر آئے ہیں یہاں پر تو آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو یہی حال اخلاق کا ہے کہ جنت میں سب سے اونچا درجہ، جو اونچے درجے کی جنت ہے، جو ایک کلاس کی جنت ہے، اس میں محل کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ جس نے اپنے اخلاق کو درست کر لیا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، ایک دوسری ڈگر سے نئی ڈگر پر آنا مشکل کام ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اگر کوئی انسان چاہے اپنے اخلاق کو سدھارنا تو بآسانی سدھار سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں آنا پڑے گا، ایک عملی زندگی میں زندگی گزارنی پڑے گی، اور اس کے حساب سے کرنا ہوگا تو یہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جنت کے تین، ربض الجنہ، وسط الجنہ، اعلی الجنہ، تین درجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور یہ تین جو درجات آپ نے بیان فرمائے اگر دیکھا جائے تو یہ ایسے ہے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اگر اخلاق سدھارنا ہے ہمیں تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ خواہ مخواہ کی جو بحث بازیاں ہوتی ہیں اس سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ روکنا پڑے گا، اس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خیر کے لیے، دین کے لیے، کتاب و سنت کے لیے گفتگو نہیں کریں گے،
ہاں جو ایک بہتر طریقہ ہے، بحث و مباحثہ و مناظرہ والا انداز کے بجائے بہتر انداز میں پیار سے محبت سے، اسی کی تو دعوت دی گئی ہے، اسی کا تو ہمیں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کس کے پاس بھیجا تھا؟ فرعون کے پاس، کہ تم دونوں کس کے پاس جاؤ؟ فرعون کے پاس جاؤ، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دو، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اس کی توحید کی طرف، اس پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ لیکن جبکہ دنیا کے جو ظالموں، چند ظالم جو ہو سکتے ہیں جن میں سب سے اوپر نام آتا ہے، اس میں نام کس کا آتا ہے؟ عام طور پہ فرعون کا ذکر کیا جاتا ہے، جس نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں خود ہی کیا ہوں، میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اور اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا۔ اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ جب نبی کو بھیج رہا ہے، دونوں کو، بھائیوں کو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے جو تم گفتگو کرو گے وہ انداز کیا ہوگا؟ دونوں نبیوں کو مخاطب کر کے کہ نرم بات کرنی ہے۔ کتاب و سنت کی بات آتی ہے، لوگ جھگڑ جاتے ہیں، بالکل آستینہ سب سمیٹ لیتے ہیں، ایسا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ جو ہے دعوت، یہ دین کی دعوت، یہ کوئی ہماری اپنی جیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بالا تری نہیں ہے کہ ہم تم پر جو ہے حاوی ہو جائیں۔ آج کل یہی ہوتا ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم جو ہے تم پر حاوی ہو گئے، اپنی دلیل سے، اپنی حجت سے، اپنی کٹ حجتی سے، اپنی بحث سے۔ یہ نہیں مقصد کیا ہے دعوت کا؟ کہ ایک بندہ جو اپنے رب سے غافل ہو گیا ہے، جو رسول کی سنت سے دور ہو گیا ہے، ہم اس کو اس کے رب سے ملا دیں اور رسول کی سنت سے، اس کو رسول کی سنت پر اس کو کاربند اور اس کو عمل کرنے والا بنا دیں، اس کا پابند بنا دیں۔ یہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ بات کرتے کرتے بالکل جھگڑا کرنے لگتے ہیں، یہ شکایات آتی ہے کہ صاحب وہ ہم فلاں مسجد میں گئے اور وہاں بھی جو ہے بات ہوئی، اور جو ہے وہ امام صاحب اور فلاں عالم صاحب فلاں صاحب وہ جو ہے جھگڑنے لگے۔ دین کے بات میں جھگڑنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بھائی سامنے والے کو صحیح دلائل کی روشنی میں گفتگو اس کے سامنے رکھیے، پیار سے، محبت سے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف کیسے دعوت دو، کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین موعظت اور نصیحت کے ذریعے۔ اور اگر کہیں دلیل پیش کرنے کی بات آ جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، بہترین، جو سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی دلیل کا جواب دینے کے لیے، بات کی کاٹ کرنے کے لیے، وہ اپناؤ۔ اس سے ہم نے کیا سمجھ لیا کہ ان سے جھگڑا کرو، وہ طریقہ جو بہتر ہو۔ تو جھگڑا میں بہتر کیا ہوگا؟ جھگڑے میں پھر کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور آدمی جو ہے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں دل سوزی ہونا چاہیے، دل سے ہم لوگوں کو یہ ہمارے اندر جذبہ ہو جب ہم کسی سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جو دین کی ہے، کتاب و سنت کی سے ہدایت دے دے۔ ساتھ میں اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، اس پر حاوی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکایات آتی ہے کہ ہم فلاں مسجد میں یا اسی مسجد میں گئے تھے، خواتین کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں سننے میں آئی کہ صاحب وہاں گئے، کچھ بات ہوئی، اب وہ ہے عورتوں نے اس طرح گفتگو کی کہ صاحب ان کو جھگڑا کر لیا، آئندہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ ایک داعی کا، جو اللہ اس کے رسول کی طرف جو بلانے والا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف، رسول کی سنت کی طرف یا ایمان کی طرف جو دعوت دینے والا ہے، اس کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل پیار بھرا ہونا چاہیے انداز، ایسا انداز ہونا چاہیے کہ ایک بار آنے کے بعد دوبارہ آنے کی اس کے اندر خواہش پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بار آیا وہ پہلی اور آخری بار ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں، اور ہم دل میں جگہ بنا رہے ہیں اپنے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی، اس کا سدھار ہو گیا، تو انشاءاللہ وہ ہمارے حق میں بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور ہماری وجہ سے اگر کوئی بچھڑ کے چلا گیا اور حق بات وہ سننے کے لیے، اب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ نہ سمجھی میں
اگر ہم نے کوئی ایسی حرکت کر دی، ایسی کوئی گفتگو کر دی، تو ہمارا جو انداز ہو، چاہے ہم ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے ہماری مائیں اور بہنیں ہوں، ان کا انداز جو ہے پیار بھرا ہونا چاہیے دعوت کا۔ یہاں جو مسجد میں آئے، کوئی چیز ہو، اگر معلوم ہو، صحیح معلوم ہو تو آپ بتائیں، نہ معلوم ہو تو اس کے لیے آپ جو علماء ہر ہفتے بھی درس ہوتا ہے، ماہانہ بھی درس ہوتا ہے، اس میں ان کو بلائیں کہ اس میں آئیں، وہ سوال و جواب رکھیں، انشاءاللہ تشفی بخش جو ہے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس طرح مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور طرح طرح کے الگ الگ مزاج کے لوگ آتے ہیں، تو ہمیں بہترین اخلاق پیش کرنا ہے۔ جب ہم بہترین اخلاق پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے اللہ، یہ جو توحید کی دعوت اور اتباع سنت کی دعوت، اس کی طرف لوگ آئیں گے، اور خرافات سے، شرک سے، بدعات سے، رسوم سے، رواج سے وہ دور ہوں گے۔ اگر ایک آدمی بھی ہمارے کہنے سے سدھر گیا تو ہمارے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اے علی اگر تمہارے ہاتھ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جاتی ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں، جیسے اس زمانے میں قیمتی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، قیمتی سے قیمتی گاڑی، اگر یہ کہا جائے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے ایک آدمی تمہارے ذریعے ہدایت پا جاتا ہے تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جو دنیا کی سب سے قیمتی گاڑی ہے اس سے بہتر ہے، گاڑیوں سے بہتر ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر جو ہوگا کہ اتنا اجر و ثواب ہے، تو یقیناً ہمارا جو انداز ہوگا وہ پیار بھرا ہوگا۔ تو یہی خوش خلقی ہے، یہی اچھا اخلاق ہے جس کی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی ہے اور جس کی طرف ہمیں ابھارا ہے۔ اب اس کے تعلق سے ہم چاہیں گے کہ کچھ آئیے ہم لوگ عملی طور پہ کس طرح اپنے اخلاق کو ہم سدھار سکتے ہیں، کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اور کہ ہم عملی طور پہ پریکٹیکل لائف میں ہم ان کو ایسا برتیں، اس طرح اپنائیں کہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر اخلاق میں سدھار آئے، اور اسی کی بنیاد پر ہم بہت ساری چیزیں اپنے اندر بدل سکتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ تو جیسے کوشش کرنی چاہیے، ہمارے اندر نرمی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، درگزر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ گفتگو میں ہماری گفتگو بھی اچھی ہو، ہماری گفتگو سے محبت اور اخلاق ٹپک رہا ہو، دوسروں کے ساتھ دلجوئی کرنے والا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی، مان لیجئے بہت سے لوگ ہیں کہ انہیں نہیں معلوم ہے، اور وہ گھروں میں، ابھی کل جو ہے ایک معاملہ ایک صاحبہ نے بتایا کہ ایسا ہوا ان کے گھر میں کہیں سے نا سمجھی میں مورتی ٹائپ کی کوئی چیز لا کے رکھ دی۔ وہ سمجھدار تھی، انہوں نے اس پہ مخالفت کی، اور تھوڑا اس کے بعد مطلب گفتگو کے بعد وہ ہوا کیا کہ وہ تیار ہو گئے، اس کو ہٹا دیا انہوں نے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اب اس میں ہمارا انداز جو ہونا چاہیے وہ محبت بھرا ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے والا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں معلوم ہی نہیں، وہ مزاروں پہ جا رہی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہاں جا رہی ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ غلط ہے۔ انہیں تو کتنوں کو بتایا گیا کہ یہی دین ہے۔ اب ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ معاملہ ایسا کرنا ہے کہ یہ جو ہے دین نہیں ہے، ان کو کتاب و سنت کی طرف لائیں، ان کو قرآن ایسے، ان کو جو ہے قرآن کے ترجمے بتائیں، یا جو کتاب و سنت کی روشنی میں جو گفتگو کرنے والے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ ان کے لنکس وغیرہ ان کے رہنمائی کریں، تاکہ صحیح چیز سن کے ان کے اندر جو ہے وہ ہدایت کی جو ہے کرن جو جاگے اور وہ روشنی پھوٹے کہ وہ دین کی طرف آ سکے۔ تو اس حدیث میں جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، بحث و مباحثہ اور جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے، اسی طرح جھوٹ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور اپنی کردار کو، اخلاق کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ تو کردار کو خوبصورت بنانے کا سلف کا کیا طریقہ تھا، ہمارے سلف کیسے کرتے تھے؟ تو آئے سلف صالحین میں سے ہم کچھ تابعین کو لیتے ہیں، اس میں سے کچھ تابعین ان کو لیتے ہیں، اور محدثین وغیرہ کو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ حسن خلق یعنی اچھا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا کہ چہرہ کھلا ہوا ہو۔ چہرہ کیا ہونا چاہیے؟ چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو ہمارا چہرہ بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سامنے والے کو
ایک انسیت سے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اور پھر آپ سے قریب ہوگا. لیکن اگر ہمارا چہرہ کھلا نہیں ہے تو اس صورت میں وہ بندہ دور ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے, اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے. اور یہ 3 باتیں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پورے کردار میں یہ جھلکتی تھیں کہ ان کا چہرہ کھلا ہوا رہتا تھا, کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے, اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرتے تھے. کہتے ہیں جو ان سے ملا وہ سکون لے کر اٹھا. اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو اگر کوئی انہیں گالی دیتا تو اس کے حق میں وہ کیا کرتے تھے, وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. یہ بہت بڑی دل کی بات ہے. نہ گالی کی ایسی چیز ہے کہ بالکل بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, مٹھیاں بالکل پھنس جاتی ہیں, اور آدمی تمہاری مجال تم نے ہمیں گالی دی. لیکن یہ دیکھیے یہ ہمارے سلف کا کردار کہ گالی دے رہا ہے اسے کیا کریں, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. یہ داعیانہ مزاج ہے. یہ داعی کا جو دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے یہ اس کا مزاج ہے. تو دعا دیتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے. کہتے کہ اس کی بدزبانی میری آخرت کے حق میں صدقہ ہے. بہت بڑی بات ہے کہ وہ گالی دے رہا ہے, بدزبانی کر رہا ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی بدزبانی جو ہے میرے حق میں, آخرت کے حق میں, آخرت میں میرے حق میں صدقہ ہے. اور یقیناً صدقہ ہے. اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا, ہم نے صبر کر لیا تو ہمارے کھاتے میں نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی جائیں گی اس صبر کی بنیاد پر. اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی سوچنے پہ مجبور کرے گا, وہ خود مجبور ہوگا کہ ہم نے جس شخص کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہم نے اچھا نہیں کیا. اور پھر جب اسے احساس ہوگا تو شرمندہ ہو کر کبھی نہ کبھی وہ پلٹ سکتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا, میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. تو یہ ہمارے سلف کا یہ طریقہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ, ان پر اعتراض کیا گیا تو فرمایا میرا بھائی یا تو سچ کہتا ہے. ان پر کسی نے کیا کیا, کوئی اعتراض کیا. آج کل ہم پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو بالکل ناراض ہو جاتے ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ میرے بھائی نے جو مجھ پر اعتراض کیا ہے یا تو اس کا اعتراض سچ ہو سکتا ہے, اور اگر ایسا ہے تو وہ حق کا خیر خواہ ہے. وہ حق کا خیر خواہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں حق کی جانب آ جاؤں. اور اگر وہ یا تو پھر وہ غلطی ہے, وہ غلط فہمی اسے ہوئی ہے, تو پھر وہ معذور ہے. کیا ہے, اس کو یہی معلوم ہے, اسے ہم یعنی معاف کرتے ہیں, اسے ہم معذور سمجھتے ہیں. جیسے ایک آدمی کے پاس عقل نہ ہو اور الٹی سیدھی حرکت کرے تو اس سے کوئی الجھ نہیں جاتا ہے, نہیں الجھتا ہے. کیوں؟ کہتے بھائی معذور, اس کے پاس عقل نہیں ہے, اس سے کیا کرنا ہے. تو یہی اس آدمی کے بارے میں کہا کہ اگر یہ غلطی پر ہے اور جانتا ہے, اس کو نہیں پتا ہے کہ جو جس غلطی کی میری طرف وہ نسبت کر رہا ہے, جو مجھ پر اعتراض کر رہا ہے, وہ اعتراض صحیح نہیں ہے, اس کو معلوم نہیں ہے, غلطی پر ہے وہ, تو وہ معذور ہے. کیا ہم اسے کیا ہے, اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کسی آدمی کے پاس عقل نہ ہو, تو ہم اس سے الجھتے نہیں ہیں, اس سے ہم نہیں الجھیں گے. اور یہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے بڑے دل, کشادہ دل ہونے کی یہ نشانی اور علامت. تو یہ ہمارے سلف کے اخلاق و کردار تھے. حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نرمی یہ ہے کہ تمہارا دل لوگوں کے لیے کشادہ ہو. نرمی کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ نرمی کرو, نرمی کرو, نرمی کرو. نرمی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کے لیے جگہ ہو. اللہ تعالیٰ نے دل اتنا بڑا دے رکھا ہے, سائز میں تو چھوٹا ہے لیکن ان کی کیپیسٹی کیا ہے, بہت زیادہ ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے دل کو تنگ کر کے رکھتے ہیں. معمولی باتوں پہ کیا کر لیتے ہیں, لوگوں سے بگاڑ کر لیتے ہیں. بھائی مثال کی کوئی معاملہ رشتہ داریوں میں ہوتا ہے, اچھا انہوں نے تو ہم کو پوچھا نہیں تھا, وہ ایک ان کے دل میں جگہ نہیں تھی, دل کشادہ نہیں تھا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ صاحب انہوں نے پوچھا نہیں تو ہم کیوں پوچھیں, تو بات تو برابر ہو گئی. ان کے دل میں جگہ نہیں تھی, ہمارے دل میں بھی جگہ نہیں. ان کے ہاں نرمی نہیں تھی, ہمارے ہاں بھی نرمی نہیں تھی.
بات تو جب ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہم کو نہیں پوچھا، ہم کیا کریں گے؟ پوچھیں گے، ان کو ہم اپنے یہاں بلائیں گے. تو اس طرح کیا ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں اور قربتیں بڑھتی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دل لوگوں کے لیے کشادہ ہو اور وہ لوگ تمہارے لیے تنگ دل ہی کیوں نہ ہو. لیکن جب ہم برابری کا معاملہ کرنے لگیں گے تو پھر اخلاق وہاں ظاہر نہیں ہو سکتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے سخت جملہ کہا. آپ نے کہا اس کے جواب میں کہ اگر تم چاہو تو ہم بھی جواب دے سکتے. کیا آپ سمجھتے ہو زبان منہ میں نہیں ہے، یہ پاس وفا ہے کہ میرے ہونٹ سلے کا جواب دے سکتے، لیکن ہم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا ہے. عمر ابن عبدالعزیز جو کہتے ہیں کہ یہ 5ویں خلیفہ کہ اگر مقام جو ہوتا سکتا ہے خلیفہ راشد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ جس کو ہم خلیفہ راشد کہہ سکتے ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہی خوبیوں کی بنیاد پر. وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے ایسا کرنا جواب دینا چھوڑ دیا ہے تاکہ میری طرف سے تم پر احسان شمار ہو جائے. میری طرف سے تم پر کیا ہو؟ احسان کا یہ بھی ایک طریقہ. تو یہ ہمارے اسلاف کے یا ہمارے اخلاق، یہ کردار تھے ان کے. یعنی خودداری میں یہ نرمی کا ایک طرح سے نور ہے، یعنی خوددار بھی طبیعت ہے اور نرمی اتنی زیادہ. تو یہ ہمارے اسلاف کا اخلاق میں جو ان کا نمونہ تھا. اب آئیے ہم اس کو تھوڑا ہم اپنی اچھے اخلاق کو روزانہ ایک عملی پروگرام یعنی ڈیلی ایک پریکٹیکل ایک شیڈول اور ایک روٹین کے طور پہ ہم کیسے اپنے اندر داخل کر سکتے ہیں، اپنے اندر ہم اپنا سدھار کیسے کر سکتے ہیں. بھئی گھر کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اس کے لیے ہم جو ہے مستری کو بلا لاتے ہیں، صحیح کروا لیتے ہیں. بجلی خراب ہو گئی الیکٹریشین کو لاتے ہیں. ٹوائلٹ میں کوئی دقت ہے پلمبر کو لے آتے ہیں. لیکن ہمارے اندر جو روزانہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی اصلاح ہوگی کتاب و سنت پر عمل کر کے. عمل کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاق حسنہ جب بولتے ہیں یعنی گڈ مینرز، اچھے اخلاق کو ایک پریکٹیکل ہیبٹ کے طور پر اس کو ہمیں مکمل طور پر اپنے اندر لانا پڑے گا. یعنی یہ تھوڑا موڑا نہیں، ایک کمپرہنسو جامع مکمل انداز میں ایک روزانہ کا عملی پروگرام یعنی پریکٹیکل پروگرام ڈیلی کا جو ہے ایک پریکٹیکل پروگرام ہمیں بنانا پڑے گا جو آسان بھی ہے اور قابل عمل بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور جو سلفی منہج ہے اس کے مطابق بھی. پہلی چیز، روزانہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو کیا کرنا ہے؟ بہتر بنانا ہے. اس کی ہم ڈیلی کیا کریں؟ نیت کریں. ایک دن کر کے نہ چھوڑ دیں بلکہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا روزانہ ہم ارادہ کریں اور ارادہ کریں گے کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف رکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کتنا آپ کی ہماری لائف کتنی ٹینشن فری ہو سکتی ہے اور دل میں سکون ہوگا. اور اس کے لیے لمبا چوڑا وقت نہیں، 5 سے 7 منٹ روزانہ کیا کریں؟ 5 سے 7 منٹ ٹائم دیں اور کیا کریں؟ نیت کا رینیول کریں کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، جہاں کمیاں ہیں ان کو سدھارنا ہے. تو پہلا کام اللہ تعالیٰ سے ہم عہد کریں کہ اللہ آج سے میں ہر معاملے میں حسن خلق یعنی اچھے اخلاق، گڈ مینرز، اچھے اخلاق کو اختیار کروں گا. مثال کے طور پہ غصے سے بچوں گا. کیا طے کر لیا ہم نے کہ آج پورے دن کسی پہ غصہ نہیں کرنا ہے. کوئی غصے والی بات بھی آ گئی تو غصہ نہیں کرنا ہے روز اسی طرح. پھر دوسری چیز، پہلا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا، دوسرا ہم نے یہ عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں غصے سے بچوں گا، اور تیسری چیز کہ اگر غصے سے بچیں گے تو بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لوگوں کی غلطیوں پہ درگزر کرنا پڑے گا.
ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا، یعنی ان کی غلطیوں کی پکڑ نہیں کرنی ہمیں، بلکہ انہیں معاف کرنا. ہم یہ عہد کریں کہ آج اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم غصہ ہونے کے بجائے کیا کریں گے؟ ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس کی غلطی کو درگزر کریں گے، اس کی گرفت اور پکڑ نہیں کریں گے. اور چوتھی چیز، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں گے. تو میل جول کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ اس میں نرمی ہوگی. نرمی یہ اعلیٰ اخلاق، بہت اونچا اخلاق ہے. تو یہ طے کریں کہ لوگوں کے ساتھ جو روزانہ انسان جب نکلتا ہے یا گھر میں رہتا ہے، گھر کے لوگوں کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ تو آدمی بہت نرمی کر لیتا ہے لیکن کبھی اپنوں کے ساتھ نرمی نہیں کرتا ہے. جبکہ اپنوں کے ساتھ نرمی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو یہ کہ لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، پیار سے، محبت سے، اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ. باہر سے کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے تو ہمارا رویہ کیسا رہے گا؟ نرم رہے گا. پھر آپ دیکھیں گے اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے ہماری زندگی پہ. اور یہ جذبہ رہے کہ یہ سارے کے سارے کام میں صرف اور صرف اے اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے میں کروں گا. تو یہ کام آسان ہو جائے گا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں رہے گا. اور اس کے لیے دعا بھی کریں. دعائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے اونچے معیار، مقام و مرتبے پر تھے، لیکن پھر بھی آپ دعا کرتے تھے کیا؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے مجھ کو اچھا بنایا ہے، اسی طرح میرے اخلاق کو، میرے مینرز کو، انہیں بھی کیا کر دے، تو اچھا بنا دے. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے. عربی میں دعا یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں اس کو دعا کریں، یہ اللہ رب العالمین سے. اور بھی یہ صحیح دعا ہے. دعا کی کتابوں میں، حصن المسلم میں بھی اور دیگر کتابوں میں، دعائیں کتاب جو ہیں اس میں بھی یہ دعا موجود ہے. ایک دوسری دعا ہے کہ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے جبکہ آپ اخلاق کے بڑے اونچے مقام پر تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے. لا یہدی لاحسنھا الا انت. اچھے اخلاق کی رہنمائی تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. واصرف عنی سیئھا. اور برے اخلاق سے تو مجھے پھیر دے، ہٹا دے. لا یصرف عنی سیئھا الا انت. برے اخلاق سے مجھے تیرے علاوہ کوئی پھیر نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس طرح کی دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے. اور کوشش ہو کہ اپنے اندر اخلاق سے متعلق جو احادیث ہوں، ایک حدیث ہفتے میں یاد کریں، چاہے اس کا ترجمہ ہی، الفاظ عربک کے الفاظ نہ یاد ہوں تو اس کا ٹرانسلیشن ہی. جیسے میں نے وہ حدیث جو ابھی پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء. کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے نچلے درجے میں محل کا، گھر کا وعدہ کرتا ہوں، ضمانت گارنٹی لیتا ہوں، جو بحث و مباحثے کو چھوڑ دے چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو. اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں گھر کا، محل کا وعدہ کرتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے چاہے مذاقی میں کیوں نہ ہو. اور اس شخص کے لیے جنت کے سب سے اونچے والے درجے میں، اوپر والے درجے میں گھر اور محل کا وعدہ کرتا ہوں جس نے اپنے اخلاق کو بہتر کر لیا. تو اگر ہفتہ وار ہم ایک ایک حدیث بھی یاد کرتے چلیں الفاظ کے ساتھ یا کم سے کم ترجمہ اس کا، تو یقیناً اس کا بھی ہماری زندگی پہ اثر پڑے گا، اثرات اچھے مرتب ہوں گے. اور اس کے علاوہ اور کچھ عملی مشق، یہ تو ہماری اپنی کچھ چیزیں اس میں عام طور پہ وہ ہیں جو ہمیں خود کرنا ہے. یہ دن میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ نرم گفتگو کرنی ہے.
اب نرم گفتگو کیسے کریں؟ ہماری تو عادت بنی ہوئی کہ ہم کو غصہ آ جاتا ہے، تو کنٹرول کیسے کریں؟ اس کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ تو سیدھا سا انسانی آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں گے تو یہ سب ہوتا ہے. آدمی اسپیڈ سے چلتا رہتا ہے تو پہلے وہ لکھا رہتا تھا کہ رکو، دیکھو، پھر کیا کرو؟ چلو. مطلب کیا ہے؟ آپ جب رک جاؤ گے تو آگے کی چیز کو دیکھ کر آپ آگے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری عادت اگر نرمی سے بات کرنے کی نہیں ہے تو جب بھی ہم گفتگو کرنے چلیں 1 سیکنڈ کے لیے پہلے کیا کریں؟ رک جائیں. 1 سیکنڈ ہی صحیح رک جائیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں کہ ہمیں گفتگو کیسے کرنی ہے، نرمی کے ساتھ کرنی ہے. تو یقیناً جو ہے اب ہماری گفتگو دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گی؟ اس میں نرمی آ جائے گی. لیکن ایسے بغیر سوچے سمجھے جب ہم گفتگو کریں گے تو پھر وہ انداز نہیں بدلے گا. تو اس کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، صحیح بخاری کی حدیث، کہ اچھا کلمہ یعنی اچھی بات یہ بھی صدقہ ہے. اگر ہمارا بولنے کا انداز اچھا ہو تو پھر وہ بھی صدقہ ہے. اور جب ایسی گفتگو ہوئی ہوتی ہے تو کہتے صاحب فلاں گفتگو کرتے ہیں ان کے منہ سے جو ہے پھول جھڑتے ہیں، تو کہاں سے چیز آتی؟ تو یہ پھول جھڑنے والی بات تبھی ہوتی ہے جب ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مشق کرتے ہیں. آپ دیکھیے دنیاوی اس میں باضابطہ دنیا ٹریننگ دے رہی ہے اپنے کسٹمرز کو لبھانے کے لیے. وہ ایسے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی ملا دیتے ہیں. آپ نے اسی چیز کو دیکھا ہوگا، اب اس کے پتہ چلا وہ آپ کو اس کی ہزاروں تعریف کریں گے، تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں یہ پسند نہیں آ رہی، آپ اس پر آ گئے تو اب اس کی وہ تعریف ہزاروں کرے گا. پھر آپ جو ہے پلٹ کے پھر اس کے کہنے یہ پہلے جس کو کہا تھا آپ نے جو کہا نہیں یہ اس میں صحیح نہیں، اس میں فیچر کم ہے، یہ ایسے ویسے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں صحیح، یہ صحیح ہے. اور اس کے بعد اس پر گئے آپ اور پھر پلٹ کے اس پر آ گئے تو اب اس کی خوبی بیان شروع ہو جائے گی. ابھی اس کی کیا ہے؟ خامیاں بتایا اس نے. اب وہ کیا کرے گا؟ ہاں یہ جو ہے یہ بھی اس میں یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بھی ہو سکتا ہے. تو یہ طریقہ تو غلط ہے، یہ شریعت ہماری اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ کسٹمر کو اس کو کھینچنے کے لیے جھوٹ بولا جائے. لیکن ہمارے اسلام نے سچائی پر رہتے ہوئے اچھی بات بولنے کی ترغیب دی ہے اور کہا اچھی بات اگر بولی جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے. اب ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ کلام ہماری گفتگو نرم ہو. اور دوسری چیز جو ہے غصہ آ جاتا ہے انسان کو کبھی. اب ہم غصے پہ کنٹرول کیسے حاصل کریں؟ اس کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ غصہ کب آتا ہے؟ جب کوئی سامنے والا کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے، ایسی گفتگو کر دیتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، جو ہمیں ناگوار گزرتی، پھر جو ہے ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ غصہ آ گیا، بالکل سب کان وان سب گرم ہو گئے، کھڑے ہو گئے، روئے جو ہے کھڑے ہو گئے. اب کیا کریں اس کے لیے؟ اس کے لیے ہمیں کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا کہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، کیونکہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، غصے کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو اس کے پڑھنے سے شیطان کیا ہو جائے گا؟ رفو چکر ہو جائے گا. تو ایک بہت بڑے دشمن سے چھٹکارا مل جائے گا. اب ہم اپنے نفس کے ساتھ ہوں گے، کیا کریں؟ اپنا ہم پوز بدل دیں. اگر ہم کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں یا اس جگہ سے ہٹ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی میسر ہو تو آدمی پانی پی لے، خاموش ہو جائے. باتیں تبھی بڑھتی ہیں جب آدمی بات دونوں طرف سے جو ہے بات ہوتی رہتی ہے، بات پر بات، ایک دوسرے کو جواب کے ذریعے نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس صورت میں آدمی خاموش ہو جائے، سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بہت سارے مسائل، گھریلو مسائل خاص طور سے، صرف ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی ہے، صرف بات کا بتنگڑ، تو میں، اور پھر نوبت
بہت آگے تک چلی جاتی ہے، مار پیٹ، اور کتنے نادان ہوتے ہیں طلاق تک دے دیتے ہیں۔ تو دونوں کو، میاں بیوی کو، ہر ایک کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، کسی نہ کسی کو خاموش ہو جانا چاہیے، خاموش ہو جائیں سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اپنی ہیئت جس انداز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، جو بھی، اس سے جو ہے ہم اس کو بدل دیں، اور مزید یہ کریں کہ ہم درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ کم سے کم ایک تکلیف دہ بات کو ہم نظر انداز کریں، اور مزید اور کچھ کوشش کرنے، خوش اخلاق بننے کے لیے کہ ہم ایک شخص کو خوش کریں، اور اس کی ممکنہ شکل کیا ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے ہم مل رہے ہیں تو مسکرا کر سلام کریں، ہم اپنے والدین، اپنے گھر والوں، اپنے پڑوسی، دوست، ساتھی سے محبت بھرے انداز میں ان سے گفتگو کریں، کسی غریب سے بھی نرم گفتگو کریں۔ عام طور پہ لوگ غریبوں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ تو میرے برابر کا نہیں، اس سے میں کیا بات کروں، اس سے تو بات کرنے میں میرے لیے ذلت ہے۔ نہیں، ہر انسان جو ہے احترام کا مستحق ہے، اس سے جو ہے اپنے اندر کا جو کبر ہے، اکڑ ہے، وہ چیز ٹوٹے گی۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بات کرنی چاہیے، نرم گفتگو۔ اپنے ملازم ہیں، گھر پہ کام کرنے والی خادمہ ہے جو ہمارا کام کر کے جاتی ہے، کوڑا اٹھانے، ہمارے گھر سے صفائی کے لیے کوڑا اٹھانے والا آ رہا ہے، گفتگو کا انداز ہو، اس کے ساتھ بھی انداز ہمارا اچھا ہونا چاہیے، یہ نہیں وہ کام کر رہا ہے تو اس کو ہم کوئی اہمیت نہ دیں۔ ہر انسان اپنے آپ میں محترم ہے، ممکن ہے وہ دل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے وہ ہم سے اچھا ہو سکتا ہے، اور کوئی نیکی بھی ہمیں کرنی چاہیے بلا اجازت۔ کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کو ہدیہ آپ نے دے دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، تو اس طرح جو ہے ہم جو ہے اپنے اندر سدھار پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک غلط عادت پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ غیبت سے روک پانا بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب ہم کوشش کریں گے کہ اس میں گناہ ہے اور اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور اپنے اوپر کنٹرول کریں گے، تو انشاءاللہ جب ایسی نوبت آئے رک جائیں، فوراً اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کریں۔ اسی طرح جھوٹ نہیں بولیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، گفتگو میں سخت لہجہ نہیں اختیار کریں گے، اور پھر شام کو ایک آخری چیز کہ شام کو ہم کیا کریں، ایک محاسبہ اور جائزہ، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ شام کو ہم محاسبہ کریں اپنا کہ آج میں نے کتنی باتوں میں نرمی اختیار کی ہے، کیا میں نے کسی کو ایذا اور تکلیف تو نہیں پہنچائی، کوئی سخت جملہ تو نہیں کہا، آج میں نے کس انسان کا دل خوش کیا۔ تو اس طرح جو ہے کرنے کے بعد دیکھنا چاہیے، اگر اچھے کام کیے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ اور ایک مختصر سی دعا جو ہم نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پڑھتے ہیں، اس کو بھی پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ ایک طور پہ کہ بندہ وعدہ کرے، اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نفس پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، لہذا تو کیا کر، مجھے تو بخش دے اپنی طرف سے، اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طرح عملی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت کچھ سدھار سکتے ہیں، یا ہم چاہیں اپنے گھروں میں اس طرح پلاننگ کر سکتے ہیں کہ آج ہفتہ منانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں اچھے اخلاق کی ترغیب دینے کے لیے، کہ کسی کوئی تنقید کر رہا ہے تو ہم جواب نہیں دیں گے، اور اسی طرح سے سخاوت اور فیاضی سے کام لیں گے، چھوٹی موٹی مدد کریں گے لوگوں کی، حیا، شرم و حیا کو اپنائیں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، اسی طرح نظر کی حفاظت کریں گے، تواضع کے ساتھ پیش آئیں گے، یعنی ہم اکڑ میں اور غرور اور گھمنڈ میں ہمیشہ بڑکپن میں رہے نہیں، ہر ایک کے ساتھ احترام دے کر ان سے گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے۔ ہماری کوئی تعریف کر رہا ہے تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، غرور سے بچنا ہے، اور جو بھی کام کرے پابندی سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ،
کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو برابر کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن جس عمل کو پکڑ لیں پھر پکڑ لیں، اس کو چھوڑے نہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اخلاق کے لیے اپنی دعا جو ہے وہ مانگتے رہیں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اور ایک چیز، تنہائی میں بھی ہمیں شریف ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے سامنے آدمی تو اپنے فیس ویلو کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے، بڑا شریف بن جاتا ہے، لیکن گھر میں آتا ہے تو اس کا دوسرا چہرہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے بہت ساری حرکتیں نہیں کرتا ہے، لیکن جب تنہا ہوتا ہے تو حرکتیں کرتا ہے۔ تو ہمیں تنہائی میں بھی شرافت کو اختیار اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ گفتگو اخلاق ہم کس طرح اپنا سدھاریں، بنائیں، اس کے تعلق سے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے اور اس کو اپنی زندگی میں برپا کرنے اور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں برے اخلاق سے بچنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔